ہیں جنہوں نے یہودیوں کو ساتھ ملا کر عثمانی خلافت کو تار تار کرنے کے لیے عربوں کو خریدا اور عربی قومیت کا ایک پرفریب نعرہ دیا گیا. عثمانی سلطنت کی چھتری کو کیسے اڑا دیا جائے، اس کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، اور عالم اسلام کا جو منظر نامہ ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک بندے خدا بغیر کسی خوف کے گزرتا چلا جاتا ہے، کیسے اس عظیم الشان سلطنت کے حصے بکھرے کیے جائیں. اس کے لیے افسوس ہے کہ انہوں نے عالم عربی کے اندر سے اپنے لیے ایجنٹ خریدے جن سے عربی قومیت، عربک نیشنلزم کے فتنوں کو شروع کرایا کہ ہم ترکوں کے پابند نہیں ہیں اور ہم عرب ہیں. عربیت کو بنیاد بنا کر اور پھر عربیت کی بنیاد کے ساتھ ساتھ مذہب پر آرے چلائے گئے، مذہب دشمنی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور جو حکومتیں عراق میں، شام میں، جزیرۃ العرب میں، مصر میں، تیونس میں، لیبیا، الجزائر، مراکش میں قائم ہوئی. 1950 کا جو دور ہے، اس سے پہلے کا وہ دور جو 1924 کا ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کا اعلان مصطفیٰ کمال نے کیا، جو دو نما قبیلے کا یہودی تھا اور جس نے عثمانی سلطنت کو تہوبالا کرنے کے لیے ایک ایسی ترکی موومنٹ چلائی اور اتحاد و ترقی کے نام سے ایک انجمن شروع کی، جس انجمن نے جب اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا اور سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو جیل کے حوالے کیا اور یہ اعلان کیا کہ خلافت اسلامی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، تو عرب کے انگریزوں کے ایجنٹوں نے اپنی حکومتیں انگریزوں کے تعاون سے قائم کی، اور ظاہر ہے کہ انگریزوں کے تعاون سے جو حکومتیں قائم کی گئی ان کا مقصد یہ تھا کہ تانے بانے اسلامی خلافت کے بکھیر دیے جائیں. اور خود ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال نے قرآن پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی گئی، تمام علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور بہت سو کو تہہ تیغ کیا گیا، جتنے بھی مدارس تھے ان پر تالے ڈال دیے گئے. اور ترکی زبان جو عربی کی طرح دائیں طرف سے لکھی جاتی تھی، عربی رسم الخط میں لیٹن رسم الخط کو لازم کر کے اس زبان کے رسم الخط کو بدلوا دیا تاکہ کلچر سے کاٹ دیا جائے. یہ سارے مظالم ترکی ہی کے ایک دو نما قبیلے کے یہودی، جس کو لوگ مجاہد اور غازی سمجھتے تھے، کی طرف سے کیے گئے. اور یہ داستان جو اس وقت ڈھکی چھپی تھی کھلتی چلی گئی، ابھرتی چلی آئی. ظاہر ہے کہ اسی کے نتیجے میں عراق میں، شام میں حکومتیں قائم ہوئی، ڈکٹیٹرشپ، ظالمانہ حکومتیں، جن میں فوج میں ان عناصر کو لیا گیا جو اسلام دشمن تھے، جو غلط فرقوں کے لوگ تھے اور جن کے اندر فرقے واریت کی جڑیں مضبوط تھی. اور یہی صورتحال سعودی عربیہ جسے کہا جاتا ہے، جزیرۃ العرب میں ہوئی. ایک ایسی حکومت قائم کی گئی جس نے برطانیہ کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے اور امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے اور ان سے تحفظ حاصل کیا، اور ان کے تحفظ اور ان کی پناہ میں رہتے ہوئے ایک ایسا سسٹم وجود میں لایا گیا جس میں حرمین میں دینداری ہو، نمازیں ہو، روزہ ہو، حج ہو، لیکن سیاسی نظام مغربی ہو، معاشی نظام یہودی ہو، اور حکومت کا نظام ڈکٹیٹرشپ اور استبداد کا ہو، مالیات کا نظام امریکن ہو، اور سارے جتنے خزانے ہیں وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہو. ایک ایسا نظام وجود میں لایا گیا. یہی صورتحال مصر میں صدر عبد الناصر کے دور میں ہوئی، اور یہی بن علی اور اس سے پہلے کے دور میں تیونس میں ہوئی. یہی عالم عربی کی وہ صورتحال تھی، ایک اجنبی صورتحال جس میں باہر کے ملکوں کی فوجوں کو اگرچہ باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن انہی کی ڈپلیکیٹ اور ایجنٹ فوجیں تیار کی گئی، پولیس تیار کی گئی، عدالتیں لادینی قائم کی گئی. 1300 سال سے دینی بنیادوں پر جو عدالتیں عدل و انصاف کا کام کر رہی تھی، اور پوری دنیا اسلام میں ایک سودی بینک نہیں تھا
اس پوری دنیا اسلام کو سودی بینکوں سے بھر دیا گیا اور استبدادی ڈکٹیٹرانہ نظام نافذ کیا گیا اور فوج میں ظالم عنصر کو بھرتی کیا گیا اور فوج کے ہتھیار اس لیے نہیں جمع کیے گئے کہ اسرائیل کے مظالم کا جواب دینا ہے اور اس کی چھوٹی سی طاقت کو کچل کے رکھ دینا ہے اور اقوام متحدہ کو سبق سکھانا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ سارے ہتھیار اس لیے خریدے گئے کہ جب ہمارے عوام ہمارے خلاف اٹھیں گے تو ان پر توپیں آزمائی جائیں گی اور جہازوں سے بمباری کی جائے گی اور انہیں کچل کے رکھ دیا جائے گا، تاکہ ہماری ڈکٹیٹرشپ کو آنکھ دکھانے والا کوئی نہ فرد باقی رہے، نہ پارٹی، نہ جماعت باقی رہے، نہ تنظیم۔ یہ وہ نظام تھا جو نافذ تھا 40-50 سال سے، اور اس نظام نے ہزار کو جیلوں میں ختم کیا، ہزار انسانوں کو جیلوں میں اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل معذور اور اپاہج ہو گئے، اور اپاہج ہو کر ان کی زندگی گویا ختم ہو کے رہ گئی۔ اور سن 80-82 میں شام میں صرف شہر حما کے اندر بغاوت کا لاوا جب پھوٹا تو اس کو کچلنے کے لیے ہوائی طاقت استعمال کی گئی، اور اس کے بعد 80,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور شہر حما کو بلڈوزروں سے اڑا کر شہر کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سن 80 میں ہوا، اور عالم عربی کے ایجنٹ، دشمنوں کے ایجنٹ، بے غیرت اور بے حیا اس تماشے کو دیکھتے رہے، جیسے آج برما کے مظالم کو وہ بے حیا دیکھ رہے ہیں، چچنیا کے مظالم کو دیکھتے رہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی ملت اسلامیہ پر مظالم ہوتے ہیں وہ بے شرم و بے حیا ان مظالم کو دیکھتے ہیں، ان میں نہ غیرت ہے، نہ اللہ سے تعلق، نہ نبی سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ اسلامی نظام کی نمائندگی، ان کے اندر صرف اپنی کرسی، اپنی ہوس، اپنی شہوت، اپنی دولت اور اپنے بقا اور اپنے استقرار و استمرار کی صرف ایک ذہنیت ہے جو کام کر رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال 40-50 سال سے پورے ان ملکوں میں تھی جن کے خلاف عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ پوری دنیا میں جمہوریت کے تجربے ہو رہے تھے، الیکشن ہوتے تھے، پارٹیاں آتی تھی جاتی تھی، نہیں ہوتا تھا تو عالم عربی 99% ووٹ ملتے تھے انور السادات کو، عبد الناصر کو، حسنی مبارک کو۔ جھوٹ اور دجالیت کا کاروبار، فتنہ و فریب، یہی صورتحال تمام ملکوں کی تھی۔ تیونس میں انقلاب شروع ہوا، نوجوان سڑکوں پہ آ گئے اور نوجوانوں نے طے کر لیا کہ ہمارے سینے ہوں گے اور تمہاری گولیاں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آخر بن علی کو بھاگنا پڑا اور حکومت سعودیہ نے اس کو پناہ دی، جو آج بھی وہیں مقیم ہے، اور تیونس میں اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ پوری طرح شریک ہے۔ اور پھر انقلاب لیبیا میں آیا، مصر میں آیا، اور یہ انقلاب یمن میں پوری شدت کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا، تو وہاں کا حاکم بن صالح اسی مملکت میں آ کر پناہ گزین ہوا۔ پھر یہ انقلاب شام میں شروع ہوا، شام کی وہ ظالم حکومت جس نے سن 80 میں تقریباً 80,000 مسلمانوں کو شہر حمات میں شہید کیا، اور ہزار انسان ہمیشہ جیلوں میں ٹارچر کا نشانہ بنتے رہے۔ عوام اس کے خلاف اٹھے تو عوام کو پکڑ کر جیلوں میں ان کی گردنیں مڑوڑ دی گئیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے اعضاء رئیسہ ختم کر دیے گئے، ان کے ناخن اکھیڑ دیے گئے، ان کو جلا دیا گیا۔ ان کے ساتھ وہ مظالم ہوئے جو کبھی چنگیز نے، ہلاکو نے، فرعون نے بھی نہیں کیے تھے۔ اس دھرتی پر ایسے خونی مظالم، اتنے سنگین مظالم شاید آسمان نے نہ دیکھے تھے اور نہ زمین کہ ان کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ مظالم ہوتے چلے گئے، اور مظالم جتنے شدید ہوتے گئے، عوام کا غصہ اور عوام کا ریاکشن اتنا ہی سخت ہوتا چلا گیا۔ اپنے عوام کو کچلنے کے لیے بشار جیسے ستمگر اور ظالم اور بے حیا نے جس طرح قتل عام کا بازار گرم کیا، گھروں کی چھتوں پر بمباری کر کے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ان کے گھروں کے اندر اس طرح سے ملبے کے نیچے دبا دیا گیا کہ وہ کرا کر سسک کر مرتے رہے۔
شہروں کے شہر تباہ کر دیے گئے، حلب تباہ کر دیا گیا، حما تباہ کر دیا گیا، حمص تباہ کر دیا گیا، درع تباہ کر دیا گیا، ایک ایک شہر کو اس طرح جھلسا دیا گیا کہ ہر طرف سوائے بموں کے اور توپ کے گولوں کے اور انسانی لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنے بے غیرت حاکم روئے زمین پر کہیں نہیں، اور ان کے مددگار ظاہر ہے کہ روس اور چین نے اپنی لادینیت، اپنے الہاد اور اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے روس کے ایک ایک شہر میں 8 لاکھ انسان مارے گئے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے اس میں باک نہیں ہے کہ میں ماسکو بھی گیا ہوں، اور تاشقند بھی، اور بخارا بھی، اور سمرقند بھی، اور قزاقستان بھی، اور الماتی بھی، اور تاجکستان بھی، اور قزاقستان بھی، اور وہاں کے شہروں میں میں نے وہ لاٹیں دیکھی ہیں جن کے بارے میں یہ پوچھا کہ یہ لاٹ کیوں تعمیر کی گئی ہے، تو بتایا گیا کہ اس شہر میں سوویت یونین کے بدکرداروں اور ظالموں نے 8 لاکھ انسانوں کو شہید کیا تھا۔ مدرسے بند ہوئے، مسجدوں پر تالے ڈالے گئے، ان کو باغوں میں تبدیل کیا گیا، پورا وہ علاقہ جو مسلم جمہوریوں کا علاقہ تھا اس کو تاراج کر کے تباہ کیا گیا۔ یہ روس کے وہ سنگین مظالم ہیں تاریخ جن سے کرا رہی ہے۔ اور ترکستان میں چینیوں نے جو مظالم کیے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور روزانہ شہید کیا جا رہا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان چین میں بستے ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں، ان کو آزادی نہیں، وہ جمہوریت کی خوشبو کبھی سونگھ نہیں سکے۔ ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام، کمیونزم کا بدکردار، بے حیا، ظالمانہ، سنگدلانہ نظام ان ملکوں پر مسلط رہا۔ انہوں نے اس ظالم کی مدد کی کیونکہ ان کے ہتھیار وہاں بک کے جاتے ہیں۔ ترتوس میں ان کا بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے، اور پھر افسوس کہ ان لوگوں نے بھی اس مدد میں حصہ لیا جن کو کم از کم تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے دعوے کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ سنیت اور شیعت کو اس ہنگام میں ننگا کر دے اور فرقہ واریت کا وہ جھگڑا کھڑا کرے کہ کبھی سنیوں کا خون بہے اور کبھی شیعوں کا خون بہے۔ پوری ملت کو تار تار کرنے کا کام عراق میں کیا گیا، امریکیوں کی مدد کے ساتھ صدام کو تباہ کیا گیا، 8 لاکھ انسانوں کو شہید کیا گیا، اور سنی اور شیعہ کے درمیان وہ آگ بھڑکائی گئی جو سلگ رہی ہے اور بھڑک رہی ہے اور پھیل رہی ہے اور ختم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہی آگ شام میں منتقل کی گئی، یہی آگ لبنان میں منتقل کی گئی، اور ادھر مصر میں جب حسنی مبارک کو ہٹایا گیا اور الیکشن ہوئے اور تقریباً 65% لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کو منظور کیا اور 51-52% لوگوں نے مسلمانوں کو، اسلام پسندوں کو منتخب کیا اور ڈاکٹر مرسی کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا۔ ایک نیا دور شروع ہوا، عالم اسلام سے اچھے تعلقات شروع ہوئے، ایران سے بھی تعلقات اور ترکی سے بھی تعلقات اور سعودی حکومت سے بھی تعلقات، ہر چیز میں ایک پہل کی گئی۔ رواداری اور محبت اور دوستی کی بنیاد پر حکومت نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ 1 سال کی مدت میں مصر خود کفیل ہونے لگا تو تیل کے ایجنٹوں نے تیل روکا، اور جو کمپنیوں میں شریک تھے انہوں نے اپنے حصص روکے کہ اس حکومت کو ناکام کر دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالم اسلام میں جو اسلامی بیداری پیدا ہوئی اور اسلامی تحریکات کھڑی ہوئی، حسن بننا کی کوششوں سے، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کوششوں سے، مولانا ابو العلا مودودی کی کوششوں سے، سید قطب کی کوششوں سے، یوسف العزم کی کوششوں سے، محمد الغزالی کی کوششوں سے، قرضاوی کی کوششوں سے جو ماحول بنا اور لاکھوں کروڑوں نوجوان دیوانے ہو کر سامنے آئے، عدل و انصاف کے متلاشی، جمہوریت کے طلبگار، اور یہ کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اور ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے جب وہ میدان میں آئے اور ان کا ایک نمائندہ آیا جس نے کسی کو ایک ڈھیلا نہیں مارا، مرسی کے 1 سالہ دور میں کسی کو جیل نہیں بھیجا گیا، جو مرسی کو گالی دینے والا تھا پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بھیجا تو مرسی نے کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دو، میری وجہ سے اس کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ جس نے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس نے بہترین پروجیکٹ مصر کے لیے حاصل کیے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر اس تبدیلی کو وجود میں لایا جس سے تمدن ترقی کرے، تہذیب ترقی کرے، ملک کو سالمیت حاصل ہو،
اسرائیل سے برابر کی سطح پر بات ہو، حماس کے فلسطینیوں کی مدد کی جائے، ان کو راستہ دیا جائے، وہ اپنی غذا اور دوا کا انتظام کریں، اور امریکہ کی بالادستی کا انکار کیا جائے، اور اس کے ساتھ بھی دھیرے دھیرے برابر کی سطح پر آ کر بات کی جائے۔ جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو پورے سال کے دوران وہ فوج جو 40 سال سے امریکہ کے چھچڑوں پر پلتی رہی اور جن کی قیمت لینے کا وقت آ گیا تھا، اس فوج کو حکم دیا گیا کہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ اور افسوس کہ امارات اور سعودی حکومت نے روپوں کی ریل پیل کی کہ اس حکومت کو ناکام کرنا، اس کو ہٹا دینا۔ اس کے لیے عوام کو خریدا گیا، چینلز خریدے گئے، اخبارات خریدے گئے، اور جھوٹ کا وہ کاروبار شروع کیا گیا کہ سچے کو جھوٹا کہا گیا اور سفید کو سیاہ بتایا گیا اور منصف کو ظالم قرار دیا گیا۔ شاید آج کے دور میں اتنا جھوٹ دنیا میں کہیں نہیں بولا گیا ہوگا جتنا ایک سال کے اندر یہ جھوٹ قاہرہ میں بولا گیا اور مصر کے ہر ضلع میں بولا گیا اور ہر چینل پہ بولا گیا۔ اور یہ میں براہ راست مصر کئی مرتبہ جا کر اور وہاں کی تمام جماعتوں سے مل کر اور جائزہ لے کر آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اخوانیوں سے بھی ملاقات کی، سلفیوں سے بھی ملاقات کی، عام لوگوں سے بھی ملاقات کی، پورا تجزیہ کیا، اور مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ ناراض ہیں مرسی سے اس پر کہ وہ بہت نرم ہے، وہ ظالموں اور ستمگروں کے خلاف سخت نہیں، انہیں سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ان کی نرمی نے پھر وہ دن دکھائے جو بلا تشبیہ کے حضرت عثمان کی نرمی نے دکھائے کہ بلوائیوں نے ان کے گھر پہ قبضہ کیا اور انہیں شہید کیا، ایسے ہی آج کے بلوائیوں نے، دشمنوں کے ایجنٹوں نے، اسرائیل کے ہرکاروں نے اور بدکاروں بے حیاؤں نے مرسی کی حکومت ختم کی۔ دنیا کے بدترین لوگ، دنیا کے ظالم ترین لوگ، دنیا کے بے حیا ترین لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور صرف یہ ظلم اس طرح نہیں ہوا کہ حکومت ختم کر دی جاتی۔ رابعہ عدویہ کے میدان میں احتجاج کرنے والے جنہوں نے امن کے مظاہرے کیے، ایک ڈھیلا نہیں چلایا، ایک لکڑی اور لاٹھی بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور 48 دن رمضان اور اس کے بعد کے انہوں نے اسی میدان میں گزارے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھا، 5 وقتہ نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرتے رہے۔ ان کو فجر کی نماز میں مصر کی بدکار و بے حیا فوج نے گولیوں کا نشانہ بنا کر سینکڑوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد اس مظاہرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خاطر 2000 انسانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، 10,000 کو زخمی کیا، اور آج ہزار مصر کی جیلوں میں پڑے۔ یہ وہ ڈکیتی ہے، اس دور کی وہ ڈکیتی ہے جس سے بڑی ڈکیتی دنیا کے کسی ملک میں آج کے اس دور میں نہیں ڈالی گئی، اور اس جرم میں پوری طرح سعودی حکومت ملوث ہے، امارات کی حکومت ملوث ہے، کویت کی حکومت ملوث ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے زمین اور دم چھلے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے خلاف یہ جدوجہد کی تاکہ وہی نظام جس کے وہ عادی ہیں، سودی نظام اور مغربی مالیاتی نظام اور یہودی ساہوکاری نظام اور بگڑا ہوا بے حیائی کے چینلوں کا نظام برقرار رہے، اس کی خاطر یہ اقدامات کیے گئے۔ تو ایک طرف وہ عالم اسلام ہے جو رس رہا ہے، جس کا خون بہ رہا ہے، جہاں روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، شام میں بھی شہید ہو رہے ہیں، مصر میں بھی شہید ہو رہے ہیں، اور جیلوں میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سلوک شاید کسی موذی جانور کے ساتھ بھی انسان نے نہ کیا ہوگا، وہ سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف